یہاں ایک میں نصیحت کر دوں، اہل سنت کے لیے نصیحت ہے، کوئی اس کو برا نہ مانے، اور اگر کسی کو بری لگے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ نصیحت یہ ہے کہ ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں جو ساری سوراخوں کو بند کر کے ایڑی ایک اژدہا کی سانپ کی سوراخ پر ایڑی رکھ کر حضور کو بلا کے بیٹھے ہیں، اپنی گود میں سر انور رکھ کر، اپنی جان 3 دن 3 رات کے لیے موذی جانوروں کے سپرد کر کے بیٹھے ہیں۔ ادھر ابو بکر صدیق ہے، اس کی جان نثاری کا یہ عالم ہے، ادھر سیدنا مولا علی المرتضیٰ ہیں کہ جب آقا رات کو نکلے ہیں تو ان کے بستر پر علی شیر خدا سو گئے ہیں تاکہ کفار یہ سمجھتے رہیں کہ حضور سوئے ہوئے ہیں، اور جب تلواروں کے ساتھ حملہ آور ہونے کا وقت آئے اور حملہ کریں تو حضور کی ذات کو سمجھ کر میرا سر قلم کر دیں، مصطفیٰ کے پیچھے نہ جائیں۔ وہ علی شیر خدا ہے، علی شیر خدا ہے، وہ بستر پہ لیٹ کے جان دے رہا ہے۔ ادھر صدیق اکبر ہیں، وہ اژدہا کے منہ میں ایڑی دے کر جان دے رہا ہے۔ جان دینے میں نہ علی پیچھے ہے نہ صدیق پیچھے ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب کوئی حضور کا غلام ہو کر اس صدیق اور علی کا مقابلہ کروانے لگ جائے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ صدیق و علی میں مقابلے نہ کیا کرو، صحابہ اور اہل بیت میں مقابلے نہ کیا کرو۔ صحابہ کی شان افضلیت ہے، اہل بیت کی شان احبیت ہے، وہ فضیلت کا مرکز ہیں، یہ حضور کی محبت کا مرکز ہیں، ان کا مقابلہ نہیں بنتا۔ مقابلے غیروں کے مابین ہوتے ہیں۔ غار ثور میں ابو بکر کو فیض دیا، علی کو بستر پہ لٹا کے فیض دیا، علی کو اپنا بستر عطا کیا، ابو بکر کو غار میں اپنی تنہائی عطا کی، رضی اللہ تعالی عنہما۔